ایک اور سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جایا کرتی تھیں یا واعظ سننے کے لیے مسجد کو جایا کرتی تھیں؟ مہربانی فرما کر اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب دیکھیے، عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ، خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین تابعین کا زمانہ، تو یہ بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو یہ بھی حضرت عمر کا برانڈ کیا ہوا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے صحابہ پر چلنے والا۔ دیکھیے آگے دیکھیے، مسجد میں نماز کے لیے آتی تھی وہ زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، وہ زمانہ بہترین زمانہ تھا، آپ بنفس نفیس موجود تھے اور وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی اترتی تھی، اسلامی احکامات نازل ہوتے تھے، عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکامات سیکھنا ضروری تھا۔ مزید یہ کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عام مساجدوں سے 50,000 گنا زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کسی دوسری جماعت میں حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس وقت بھی انہیں یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر نہ آئیں، خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کھوٹی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے۔ جیسے گھر کے اندر ایک کھوٹی ہوتی ہے، صحن ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنا یعنی اندرونی کھوٹی میں نماز پڑھنا کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور اسی طرح مگر کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہی ترغیب دی ہے کہ بھئی تمہیں گھر کے اندر ایسے جگہ نماز پڑھنا جہاں پر بالکل الگ ہو، اندر ہو، ایسے جگہ نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں تمہیں آ کر نماز پڑھ لینا اس سے بہتر ہے۔ تب اس سے اندازہ لگاؤ، چنانچہ حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کھوٹے کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا مسجد بنوائی، مسجد بولے تو نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہی نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے فرمان کے بعد اندر نماز پڑھنا، موت تک انہوں نے کبھی باہر نکل کر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھی، موت تک ان کا انتقال ہو گیا اسی جگہ جہاں پر انہوں نے اندر اندھیرے میں آ کر کیا ہے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی، اور پوری زندگی وہیں پر نماز پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے، صحابہ نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پابندی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد سے آنے سے منع کر دیا گیا۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آ کر کیا ہے بینڈ لگا دی، اب عورتیں مسجد کو نہیں آنا چاہیے، اور اس پر گویا صحابہ نے اتفاق بھی کیا۔ حضرت عمر نے جب بینڈ لگایا صحابہ کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سب متفق ہو گئے، کریکٹ کرے فیصلہ جو کرے بالکل کریکٹ کرے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو صحابہ حضرت عمر کا گریبان پکڑ دیتے، تم کیا کر رہے ہو؟ نبی کے دور میں مسجد کو آیا کرتی تھیں عورتیں، تم کیسے بینڈ لگاتے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، بالکل متفق ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس زمانے میں سب سے بڑی مفتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے صحابہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے وہ حالت اگر حضور کے زمانے میں ہوئی ہوتی تو آپ عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھی، اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی آپسی حالت ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آنے سے منع فرماتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، اور چونکہ وہ شرعی حکم کی وجہ سے مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتی، اور شرعی اجازت ہوتی تو وہ مسجد کی جماعت میں شرکت کرتی، لہٰذا ان کا یہی جذبہ ان کے لیے جماعت کی نماز کے ثواب کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص
जमात की नमाज में शिरकत की नीयत से मस्जिद जाए और वहाँ जाकर मालूम हो कि जमात हो चुकी है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी जमात की नमाज में शरीक होने वाले अफराद के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। जैसा कि देखिए दो हदीसों का हवाला, एक मुस्तदरक का, एक सही बुखारी का। अन अब्दुल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलातुल मरअति फ़ी बैतिहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी हुजरतिहा व सलातुहा फ़ी मक़दअहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी बैतिहा। ये आकर क्या मुस्तदरक की रिवायत का हवाला है। और हद आयशा का जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत लौ अदरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदथिन निसा लमनअहुन्ना कमा मनअत निसाउ बनी इसराइल क़ुल्तु लिउमरा औ मनअना क़ालत नअम। यानी बनी इसराइल को के औरतों को मस्जिद के अंदर आने से मना कर दिया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के ज़माने में होते तो औरतों को मस्जिद में आने से मना करते थे। तो औरतों ने यानी हज़रत उमरा ने अर्ज़ किया हज़रत आयशा से, क्या बनी इसराइल की औरतों को भी बैन लग गया था क्या मस्जिद को आने से? तो हज़रत आयशा ने फरमाया हाँ लग गया। तो इस तरह मेरे भाई ये बुखारी की रिवायत है। तो अब जो लोग बुखारी मुस्लिम को तो रट लगाते हैं, ज़रा बुखारी गौर से पढ़ लिए तो बेहतर है। तो हज़रत आयशा की ये रिवायत सराहतन है। अगर अल्लाह के नबी आज के ज़माने में होते तो मस्जिद को औरतों को नमाज़ पढ़ने आने से रोक देते थे, इसलिए कि आज के हालात बदल चुके थे। यानी वो ज़माना तो बेहतरीन ज़माना था। तो आज के ज़माने में अल्लाह के नबी होते तो समझो कि क्या होती है औरतों की हालत मालूम। तो इसलिए ये फितने फैलाने के लिए ईद की नमाज़ बुला ले चली जाती हैं, तरावी के लिए बुला ले को चली जाती हैं, और उसके अंदर कितने फितने पाए जाते हैं इनको पता ही नहीं। बहस शरारत करने के लिए, फितना पैदा करने के लिए ये तमाम दलाइल के साथ मैंने आपके सामने आकर वाज़ेह तौर पर अर्ज़ कर दिया। अगर अल्लाह ताला यानी इन लोगों को अगर शरारत करने से, फितना फैलाने से अल्लाह हिफाजत फरमाए। वाक़अतन अगर हदीस पर अमल करना चाहते हैं ज़रा गौर से बुखारी को पढ़ लिया करें, ज़रा गौर से मुस्लिम शरीफ सियासत को पढ़ लिया करें, तो पता चलेगा कि यानी हमें जो करते हैं, उन्होंने जो करते हैं, जो ऐसे ज़िद्दी काम करते हैं ना, ये सब गलत काम कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि यानी हदीस में के अंदर जो माहिर होता है उसी से आकर क्या है अपने सारे मसाइल को पूछ लिया करें। ये चंद मसाइल मेरे यानी व्हाट्सएप पर आए हुए थे, सोशल मीडिया पर, तो लिहाजा हमें चाहिए कि मसले पूछ कर मालूम कर लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।